للہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارا درس قرآن تفسیر سورہ بقرہ کے اندر جاری و ساری ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں کیا ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے طلب کیا پانی۔ اب استسقا، یہ جو لفظ قرآن میں آیا استسقا، یہ پانی طلب کرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اور بارش طلب کرنے کے بھی معنی میں لیا جاتا ہے کہ ہم نے اس بات کو مشاہدہ کیا کہ ہمارے اس خطہ پنجاب کے اندر، خطہ پٹوہار کے اندر ذاتی طور پر مجھے خود بھی یاد ہے کہ جب بارش نہیں ہوا کرتا تھی تو نماز استسقا ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے اس کینٹ کے علاقے میں چوڑی چوک میں یہاں پر مین روڈ پر نماز استسقا پڑھی جاتی تھی۔ تو آج ہمیں قرآن کی برکت سے یہ پتہ چلا کہ استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، یا اللہ کی بارگاہ سے بارش طلب کرنے کو استسقا کہتے ہیں۔ تو قرآن ذی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی طلب کیا موسیٰ، پیارے موسیٰ نے۔ یاد کرو کہ جب طلب کیا پانی موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو پھر ہم نے فرمایا۔ اب یہ رب نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا، پھر ہم نے ان سے فرمایا اِدْرِب۔ اب یہ جو اِدْرِب ہے یہ ضرب یضرب سے ہے۔ ضرب یضرب، ضرب سے مراد عربی کلام کے اندر مارنے کو کہتے ہیں، ضرب لگانے کو ضربہ کہتے ہیں۔ تو اِدْرِب، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب پیارے موسیٰ نے پانی طلب کیا اپنے قوم کے لیے لِقَوْمِهِ، تو رب نے فَقُلْنَا، تو رب نے کیا ارشاد فرمایا اِدْرِب، مارو۔ کیا مارو؟ بِعَصَاکَ، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر۔ کہ جب پیارے موسیٰ نے اللہ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِدْرِب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنی چھڑی کو، عصا کہتے ہیں چھڑی کو، الحجر، اس پتھر کو۔ یہاں پر یہ لفظ آپ دیکھیں بِعَصَاکَ، اصل میں لفظ عصا کا تھا۔ یہ جو با لگ گیا کلام کے ابتدا میں، صیغہ کے ابتدا میں، یہ جو با لگ گیا، با سے مراد ہوتا ہے ساتھ۔ جس طرح قرآن میں ابتدا بسم اللہ، یہ جو با ہے بِاسْمِهِ اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، با بمعنی ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن میں عصا کے ساتھ جو با لگ گیا ہے بِعَصَاکَ، عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر پر۔ اب لفظ تو حجر تھا، قرآن ذی شان میں حجر کہتے ہیں پتھر پر۔ اب یہ حجر کے ابتدا میں الف لام آ گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی لفظ کی ابتدا میں الف لام آ جائے تو کلام عرب کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کی الف لام جو ابتدا میں لگ گئی ہے الحجر۔ اصل میں لفظ تو حجر تھا، الحجر سے یہ ثابت ہوا الف لام لگ گیا۔ اس سے معنی یہ ہے کہ یہ جو حجر ہے یہ کسی چیز کا نام ہے، جس طرح قرآن کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، الحمد، الف لام جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آگے جو ہے یہ نام سے منسوب ہے۔ تو قرآن کے اندر جب بھی کسی لفظ کی ابتدا میں یا کلام عرب کی ابتدا میں الف لام جس بھی چیز کے ابتدا میں لگ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اگلا لفظ ہے یہ کسی چیز کا نام ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب استسقا کی یعنی پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر۔ تو پیارے موسیٰ نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا تو پھر کیا ہوا؟ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، کہ جب پیارے موسیٰ نے پتھر پر اپنی چھڑی کو مارا، اپنے عصا کو مارا، تو اس سے 12 چشمے ظاہر ہو گئے۔ عشرۃ عینا، 12 چشمے ظاہر ہو گئے۔ اچھا، آگے لفظ آ جاتا ہے قد۔
قد تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے قرآن نشان میں، جب بھی قد آئے گا تو وہ تحقیق کے معنی میں ہوگا، جس طرح قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون 18 پارے، یا متعدد مقامات پر قد افلح من تزکا، اس طرح کے الفاظ کہ کلام کی ابتدا میں قد یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ علما کہ تحقیق انہوں نے جان لیا، علما کلو سب نے، اناسم مشربہم اپنے اپنے جو چشمے تھے ان کو پہچان لیا۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب مکمل ترجمہ دیکھیں، کلو قد علم کلو اناسم مشربہم، تحقیق ان کو علم ہو گیا تمام کو اپنے اپنے چشموں کا، کیونکہ وہ 12 قبائل علیحدہ تھے۔ انہوں نے پیارے موسیٰ سے یہ ڈیمانڈ کر لی کہ ہمیں 12 چشمے علیحدہ علیحدہ چاہیے، کیونکہ ہم 12 قبائل ہیں، ہم اکٹھی ایک چشمے سے پانی نہیں پینا پسند کریں گے۔ تو پیارے موسیٰ نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو اللہ کی کرم سے ایک پتھر سے 12 چشمے علیحدہ جاری ہو گئے، اور وہ 12 قبائل علیحدہ کھڑے تھے، علیحدہ علیحدہ قبائل کی طرف اپنا اپنا چشمہ علیحدہ جاری ہو گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو پھر جب انہوں نے پانی پیا تو رب نے کلام کیا پیارے موسیٰ کے صحابہ کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، کہ کھانے میں تمہارے لیے من و سلوہ بھیج دیا، اور پینے کے لیے تمہارے لیے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، تمہارے لیے اعلیٰ ترین کھانے کا اہتمام بھی ہو گیا، اعلیٰ ترین پینے کا اہتمام ہو گیا، لیکن اب مہربانی یہ ہے تمہاری، اب یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، تو اب میں یہ کرنا، وَلَا تَعْصَوْا، اب فساد نہیں کرنا۔ اب یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کھانا بھی دے دیا، اچھا کھانا، اچھا پینا، ہر خواہش پوری کر دی، ہر تمنا پوری کر دی، لیکن اب کیا کرنا؟ پیارے موسیٰ سے وفا کرنا، یہ وفا کرنا کہ وَلَا تَعْصَوْا، کہ اب فساد نہیں کرنا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اب فساد نہیں کرنا زمین میں، مفسدین کے فساد کرنے والوں کے ساتھ مل مت جانا۔ اب اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ جب ان کو من و سلوہ مل گیا کھانے کے لیے، تو پھر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ اب پانی چاہیے، پانی بھی ایسا چاہیے کہ 12 چشمے علیحدہ۔ تو رب نے پیارے موسیٰ پر وحی کی کہ یہ ایک پتھر ہے، اس پر چھڑی مارو، جب چھڑی مارو گے تو 12 چشمے علیحدہ جاری ہوں گے، ان کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو پیارے موسیٰ نے اس پتھر پر جب عصا مارا، یہ حجر، الحجر، جس پتھر کی بات ہو رہی ہے، اب اس ایک لفظ پر اتنا کلام ہے، اتنا کلام ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضور کی امت قرآن سے کتنی دور ہے۔ اکثر یہ احساس ہمیں ہوتا ہے کہ اس قرآن میں کتنا نور ہے، کتنی معرفت ہے، کتنا کلام ہے، کتنی نصیحت ہے، اور کتنی اس کے اندر نورانیت ہے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نور کو حاصل کریں۔ صرف اس ایک لفظ الحجر پر اتنا کلام ہے، اتنا نور ہے، اتنا علم ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو اچھا اب کہتے ہیں کہ پیارے موسیٰ نے جس عصے کو مارا تھا، چھڑی ماری تھی تو اس میں پانی نکلا تھا، اس کے اوپر مفسرین نے کتنا کلام کیا۔ فرماتے ہیں اب فقط اس کا جو حجم ہے، اس کا جو سائز ہے، اس کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ پہلا قول فرماتے ہیں کہ اس کا جو وزن یا اس کا جو سائز تھا وہ اتنا تھا کہ جتنا ایک بیل کی سری ہوتی جب کٹ جاتی ہے تو جتنا اس کی سری ہوتی ہے سینگوں سمیت، اس مقدار میں وہ پتھر تھا، اور اس حجم میں وہ بنا ہوا تھا جس طرح بیل کے سینگ کی مقدار، اتنی مقدار میں۔ کچھ مفسرین تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ایک بیل کا سر ہوتا ہے، انسانی سر کے مطابق اتنا پتھر تھا۔ اور کچھ مفسرین تحقیق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے موسیٰ کا جتنا جسم مبارک تھا، لمبائی ضرب چوڑائی، پیارے موسیٰ کی جسم کے برابر وہ اتنا پتھر تھا۔ یہ تو مفسرین کی تحقیق الحجر پر یہ ہے کہ اس کا سائز کیا تھا۔ اب دوسری بات دیکھیں، دوسری بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر خاص کیوں تھا۔ اب اس کے اندر قول دیکھیں، پہلا قول یہ ملتا ہے مفسرین کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، یہ جنت سے آیا تھا،
کیونکہ پچھلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، سامعین کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آدم جب جنت سے نکلے تھے تو جنت کی محبت اور جدائی کی وجہ سے انہوں نے جنت سے کچھ پتھر اور کچھ پتے لائے تھے ساتھ. پتے ہندوستان کی سرزمین میں پھیلا دیے کہ جس سے وہ پھول اب بھی کھلتے ہیں خوشبودار جنتی. اور پتھروں میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک حجر اسود کا پتھر تھا اور دوسرا پتھر یہ پتھر تھا کہ جو قرآن میں جس کا ذکر ہے الحجر، جو پیارے موسیٰ تک آیا، یہ وہ پتھر. اور ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ پیارے آدم نے سینہ بہ سینہ منتقل کرتے ہوئے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تک آیا یہ پتھر. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ پتھر پیارے موسیٰ کے حوالے کیا. تو یہ وہ پتھر تھا کہ جو پیارے آدم جنت سے لائے تھے اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے جب اس کو عصا مارا تو اس سے پانی جاری ہوا. اس سے جو چشمے جاری ہوئے یہ جنتی چشمے تھے کیونکہ وہ پتھر بھی جنتی تھا. ایک تو یہ قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مفسرین تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جب پیارے موسیٰ نے اللہ سے دیدار کی طلب کی تو جب اللہ کا نور کوہ طور پہاڑی پر آیا، جیسے ہی وہ نور زمین اس پہاڑ پر القاء ہوا، اس پر نازل ہوا، تو جو پتھر پہلا پتھر تھا جس پر اللہ کی نور کی تجلی گری تھی وہ یہ پتھر تھا جس کو الحجر کہا جاتا ہے. اب اس پتھر پر کیونکہ اللہ کی نور کی نسبت ہو گئی تھی، اب یہ تو انمول ہو چکا تھا، اس لیے یہ اتنا انمول تھا کہ اللہ نے اپنا معجزہ، پیارے موسیٰ کا معجزہ اس پتھر سے ظاہر کیا کہ جس پتھر کے اندر اللہ کے نور کی تجلی شامل تھی. تحقیق کی شکایت. اور ایک اور تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے تو رستے میں گرمی محسوس ہوئی تھی. ایک چشمے میں نہانے کے لیے آپ نے اپنا لباس اتارا، قریب ایک پتھر پڑا تھا اس پر رکھ دیا. تو جیسے ہی آپ نے لباس اس پتھر پر رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا نزول ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے موسیٰ پاک، آپ غسل تو کر لیں لیکن یہ جو کپڑے آپ نے جس پتھر پر رکھے ہیں اس پتھر پر نہ رکھیں، اس پتھر کی تعظیم کے لائق نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا سارے ہی پتھر ہیں، اگر اس پتھر پر رکھ دیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پیارے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے. یہ عام پتھر نہیں، یہ وہ خاص پتھر ہے کہ آنے والے دور میں جب تمہارے صحابہ، تمہارے ہم سفر، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست تم سے پانی طلب کریں گے تو اس پتھر کی نسبت سے اللہ تمہیں پانی کے چشمے عطا کرے گا. یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم فقط اللہ کے پاس ہے. یہ جان لیجئے کہ جو شخص یہ جملہ کہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو سمجھ جائیے گا کہ انتہائی جاہل ترین انسان ہے. بے شک کہ وہ ظاہری خد و خال اس کے عالمانہ بھی ہوں. جو شخص یہ کہہ دے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، سمجھ جائے کہ نہ اس کی نسبت کسی قرآن کے علم کے ساتھ ہے، نہ اس نے حدیث پڑھی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر پیارے جبرائیل فرما رہے ہیں آنے والے وقت کی خبر، غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ جب ایک وقت آنے والا ہے جب تمہارے صحابہ پانی مانگے تو اس پتھر سے پانی نکلنا ہے. تو یہ غیب کی خبر دینا ہے. اور خواجہ خضر علیہ السلام نے سولہ پارے کی ابتدا میں جو 3 خبریں دیں وہ بھی غیب کی خبریں تھیں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ غیب کا علم ذاتی اعتبار سے اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھی دے رکھا ہے، اپنے پیارے فرشتوں کو بھی دے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پر پیارے جبرائیل غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی دے رکھا ہے، اور اللہ نے حضور کے صدقے سے اولیاء اللہ کو بھی دے رکھا ہے. یہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور تفسیر سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس بھی ہے، اللہ کے پیاروں کے پاس بھی. آگے چلتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھا، یہ جو پیارے موسیٰ کے صحابہ تھے یہ تو سفر میں تھے، چلتے جا رہے تھے. تو مفسرین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس پتھر کو چونکہ اس کے جو جسامت تھی وہ بیل کے سر کی طرح تھی، تو انہوں نے ایک بیل پال رکھا، اس بیل کے اوپر اس سر کو، اس پتھر کو رکھ کر ساتھ لے کر جاتے تھے. تو جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی تھی پیارے موسیٰ اس کو چھڑی مارتے تھے، اس سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے، سب پانی پی لیتے تھے. دوبارہ چھڑی مارتے تھے تو پانی رک جاتا تھا. لیکن
کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس پر لاد کر اس پتھر کو الحجر کو لے کر جاتے تھے وہ بیل نہیں تھا، وہ گدھا تھا۔ کچھ مفسرین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ نہیں، نہ وہ بیل تھا نہ وہ گدھا تھا، بلکہ وہ ایک ٹوکری نما تھیلا تھا، ایک تھیلی تھی، وہ اس میں وہ اس پتھر کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جہاں پانی کی تمنا ہوتی تھی پیارے موسیٰ کے سامنے رکھتے تھے، پیارے موسیٰ اس کو عصا مارتے تھے، پانی نکلتا تھا، وہ پانی پی لیتے تھے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جنت کا پتھر تھا، چونکہ اس کو اللہ کے نور کی طاقت مل چکی تھی طور کے اوپر، تو یہ پتھر خود بخود حرکت کرتا تھا۔ آگے قرآن کی تفسیر میں اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ کہ جب موسیٰ پاک نے اپنے کپڑے اس پتھر پر رکھے تھے تو یہ پتھر پیارے موسیٰ کے کپڑے لے کر چلنا شروع ہو گیا تھا، لے گیا تھا، 7 کپڑے لے گیا تھا۔ آگے تفسیر میں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے تھے، جب ان کو پیاس لگتی تھی وہ ایک جگہ پر رک جاتے تھے، تو جب وہ رک جاتے تھے تو جب دیکھتے تھے تو یہ پتھر ان سے پہلے آگے پہنچا ہوا ہوتا تھا، خود بخود اللہ کی قدرت سے سفر کر کے آگے پہنچ جاتا تھا۔ یہ بھی تحقیق بیان کریں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے پیارے موسیٰ سے کتنا پیار کیا کہ ہر ان کی جتنی بھی وہ جو بھی سوال کرتے تھے پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ پورا کرتا۔ یہاں تک بات آ گئی کہ یہی پیارے موسیٰ کے صحابہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہی الحجر، یہ پتھر قرآن میں جس کا ذکر آیا یہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو وہ ساتھی آپس میں بیٹھ کر بات کرتے تھے، تو ایک نے کہا کہ یار یہ اس پتھر سے چشمے نکلتے ہیں اور ہم پیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ پیارے موسیٰ کا عصا گم گیا تو ہم پانی کہاں سے پیئیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ پتھر ہی گم ہو گیا تو پانی کہاں سے پیئیں گے؟ تو رب ذوالجلال نے پھر پیارے موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ اپنے دوستوں کو جا کر تسلی دو کہ فکر نہ کریں، یہ تمہارے دوست ہیں، اور پیارے موسیٰ تم ہمارے دوست ہو، ہم آپ کی نسبت سے کبھی ان کو پیاسا نہیں ہونے دیں گے۔ جا کر اپنے دوستوں کو یہ تسلی دے دو کہ اگر پیارے موسیٰ کا عصا بھی عصا کا جو عصا گم بھی ہو گیا تو پیارے موسیٰ اگر زبان سے بھی حکم دیں گے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی جا کر تسلی دے دو کہ اگر یہ پتھر خدا نہ خواستہ اگر گم ہو گیا تو پیارے موسیٰ جس پتھر کو بھی حکم کریں گے کائنات کے ہر پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ سے ظاہر فرما رہے ہیں اور پیارے موسیٰ اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا نور ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک آیت تو کی مکمل تفسیر بیان نہ کر سکے، مگر اللہ کے فضل سے یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے قرآن کے ایک لفظ کو سیکھ لیا، الحجر، کہ اب قرآن میں جب بھی ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہمارے قلوب و اذہان میں موجود ہوگی کہ یہ وہ پتھر ہے جو پیارے موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا، یہ وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کوہ طور پر تجلی نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی برکت والا پتھر ہے کہ جس سے اللہ نے پیارے موسیٰ کا معجزہ ظاہر کیا اور سب کو پانی عطا کیا۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال جتنا کلام ہم نے کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ جتنا قرآن پڑھا، جتنا قرآن سمجھا سمجھایا، سیکھا سکھایا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قرآن کی نسبت ہم سب کو عطا فرما، نبی کے فرمان کی نسبت ہمیں نصیب فرما، اللہ کے ذکر کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی محبت ہمیں نصیب فرما، شیطانی وساوس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ خاص یا اللہ اپنی رضا کے لیے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے یا اللہ ان کے مدارک مزید سے مزید ترین بلند فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔